کام کر رہے NHM ملازمین نے ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ میں اپنی جائز مانگوں کو لے کر خاموش احتجاج کیا. ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے نے مطالبہ کیا کہ ان کی مانگوں کو جلد پورا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں وہ دن رات لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جگتی مائیگرنٹ ٹاؤن شپ میں کشمیری پنڈتوں کے ایک گروپ نے زبردست مظاہرہ منظم کیا. یہ لوگ ماہانہ فراہم کی جانے والے ریلیف میں اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاجیوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ کشمیری مائیگرنٹس حکومت کی طرف سے ملنے والی ماہانہ امداد پر ہی پوری طرح منحصر ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ لاک ڈاؤن کے چلتے نجی سیکٹر بند ہو چکے ہیں اور ریلیف کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جنگلی جانوروں کی طرف سے فصلوں کو نقصان پہنچانے کے خلاف ترال میں لوگوں نے احتجاج کیا. لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف خاموش احتجاج کیا. لرا بل اور شکارگاہ کے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ ہرنوں نے یہاں تباہی مچا دی ہے. سیب اور دیگر فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کئی بار متعلقہ حکام کی نوٹس میں معاملہ لانے کے باوجود اس ضمن میں کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. بانڈی پورہ کے گامرو علاقے میں آج دوپہر آگ کی ایک ہولناک واردات میں 4 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے. تفصیلات کے مطابق آگ اچانک ایک مکان سے نمودار ہوئی. آگ نے تیزی سے 3 اور نزدیکی مکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. ادھر کشتواڑ میں ڈاک بنگلہ کے قریب آتش زدگی کے نتیجے میں 4 دکانیں خاکستر ہو گئیں. گھریلو سامان کی دکان نمودار ہوئی تھی. ٹائر شاپ اور میکینیکل شاپ بھی جل گئیں. پولیس، ریڈ کراس اور لوگوں نے آگ کے شعلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے فائر محکمے کے عملے کا تعاون کیا. بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوگی. لاکھوں روپے مالیت کے املاک کو نقصان پہنچا ہے. اس حادثے نے لاک ڈاؤن کے چلتے پہلے سے نقصان اٹھا رہے دکانداروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے. زرزری پورہ کلگام میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی ٹرانسفارمر اچانک آگ کی نظر ہو گیا. اس سے علاقے میں ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا. لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی تاہم ٹرانسفارمر جل کر خاکستر ہو گیا. مقامی لوگوں کے مطابق پوری آبادی اب گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی ہے. ایام متبرکہ میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے. مشروم ڈیمانسٹریشن کم ٹریننگ سینٹر کا معائنہ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر GN یتو خواجہ باغ پہنچے تھے. انہوں نے مختلف امور سینٹرز کی کارکردگی اور ٹریننگ کے حوالے سے جائزہ حاصل کیا. چیف ایگریکلچر آفیسر محمد یوسف شاہ نے DC کو متعلقہ امور کی جانکاری فراہم کی. DC نے مشروم کا ایک بٹن کاٹ کر مشروم کی پیداوار کے جاریہ سیزن کا افتتاح کیا. لگ بھگ 400 کاشتکار اس سینٹر سے منسلک ہیں. وہ یہاں اپنا رجسٹریشن کرا کے اور مشروم کی کاشت کرتے ہوئے گزر بسر کر رہے ہیں. ڈرگ ڈپارٹمنٹ بارہمولہ نے 60,000 روپے کی ادویات سب ڈویژن ٹنمرگ میں لوگوں کے لیے بطور عطیہ فراہم کی. ڈرگ انسپکٹر بارہمولہ شبیر احمد کی سربراہی میں ایک ٹیم نے یہ ادویات ٹنمرگ میں SDM گلمرگ کے حوالے کی. SDM نے بلاک میڈیکل آفیسر ٹنمرگ کو حوالے کر کے انہیں ہدایت دی کہ یہ دوائیاں ٹنمرگ کے مریضوں خاص کر ریڈ زون کے مریضوں میں مفت فراہم کی جائیں. اس اقدام کی لوگ ستائش کر رہے ہیں. کلگام پولیس نے چمر نورآباد میں ایک رہائشی مکان سے لاکھوں روپے مالیت کی غیر قانونی طور پر کاٹی گئی لکڑی ضبط کی ہے. SDPO اور SHO دمحال ہانجی پورہ کی قیادت میں ایک ٹیم نے چمر نورآباد میں یہ کارروائی انجام دی. پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے. ملوث افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. ضلع کلگام میں ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر محکموں کی انفورسمنٹ ٹیموں نے بازاروں کا معائنہ کیا. انہوں نے فروخت کی جا رہی جراثیم کش ادویات کے صحیح استعمال پر زور دیا. کئی ڈیلرز اور ریٹیلرز کے پاس دستیاب ادویات کا بھی معائنہ کیا گیا. ضلع ایگریکلچر افسر داؤد احمد، چیف ہارٹیکلچر آفیسر مشتاق احمد اور انفورسمنٹ انسپکٹروں کی ٹیم موجود تھی. کانگریس کی جانب سے حلقہ انتخاب دیوسر کے کئی مقامات پر اشیاء ضروریہ کے کٹس تقسیم کا عمل جاری ہے. کانگریس لیڈر محمد امین بٹ نے آج کئی مستحق افراد میں عید الفطر کے حوالے سے ضروری سامان کی کٹس تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ یہ عمل حلقہ انتخاب میں جاری رہے گا. BJP ضلع کلگام کی طرف سے دیوسر کے کئی مقامات پر سینیٹائزیشن کا عمل شروع کیا گیا. بہمامان میں سولر لائٹس کے علاوہ اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئیں. ضلع صدر عابد حسین خان، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین مشتاق احمد بھی موجود تھے. BJP ضلع میں ایسی کٹس تقسیم کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے. بانڈی پورہ کے حاجن مقدم یاری میں JK اسٹوڈنٹس ویلفیئر مشن اور سرونگ نیشن نامی 2 NGOز نے 50 غریب کنبوں میں راشن کٹس تقسیم کی. منتظمین کا کہنا تھا کہ 6 اضلاع میں تقسیم کاری کا عمل انجام دینے کے بعد بانڈی پورہ میں یہ کام انجام دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ راحت رسائی کا یہ کام جاری رہے گا. ترال میں پولیس اور سول انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر کاشت کی گئی خشخاش کی فصل کو تباہ کر دیا. SDPO ترال ڈاکٹر اعجاز ملک، SHO ترال GM راتھر اور نائب تحصیلدار ترال کی قیادت میں ایک ٹیم نے نئی
बुग गांव में बड़े पैमाने पर काश्त की गई खसखस की फसल को तबाह कर दिया। एसडीपीओ तराल डॉक्टर एजाज मलिक ने बताया कि ऐसी फसल की काश्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं